السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سارے جہاں کے رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کرے پڑے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھلنے کا شرف بخشا، اور خالق کائنات کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو وقتاً فوقتاً شاہی نعمتوں سے، عظمتوں سے ہم تمام کو مالا مال کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسے دینی پروگرام میں شامل کر رہا ہے، اور ہم تمام کو دین اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت طیبہ اور اسلام کے دینی پروگرامز میں، اسلامی معلومات میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو شامل کر رہا ہے۔ تو میرا آج کا عنوان ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہے۔ یہ انتہائی اہم اور موضوع ہے جس میں مسلمان کو جاننے کی سخت ضرورت ہے کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقام و مرتبہ، اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجنے کا مقصد، اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کتنی محبت رکھتا ہے، تو وہ جاننا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ آج کا مسلمان حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت طیبہ کو بھول بیٹھا، اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا بھی مناسب نہیں سمجھنا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں 42 مقامات پر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کی قسم کھائی ہے۔ یہ کس کے لیے؟ صرف حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 42 مقامات پر قسم کھائی ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور ان کی عظمت، ان کی رفعت کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر ہم 7 سمندر کے برابر بھی اگر اینک لائے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھنے بیٹھے تو وہ اینک کم پڑ جائے گی، پیپر ختم ہو جائیں گے، لیکن عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ شان حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کیا ہے۔ آج مسلمان مومن کامل کب بنتا ہے کہ وہ مسلمان اگر مومن ہے، مسلمان تو ہے، مومن وہ کامل کب بنتا ہے کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ محبت نہیں رکھتا۔ اگر وہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ محبت نہیں رکھتا ہے تو وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ مومن بننا بھی ہے
تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت رکھنی ہوگی۔ اور میں نے جس خطبے میں آیت لیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تحقیق نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں سے ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ کس کی رشد و ہدایت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ نے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بھیجا ہے، لیکن کس کی ہدایت کے لیے؟ ہم گناہگار امتیوں کی ہدایت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبیوں کو وقتاً فوقتاً بھیجتا گیا۔ کس کی ہدایت کے لیے؟ قوم کی ہدایت کے لیے، قوم کی رہنمائی کے لیے، قوم میں صدار لے کر آنے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اس لیے بھیجا ہے کہ وہ قوم میری اتباع اور میری فرما بردار وہ قوم رہے گی، تو وہ قوم جو نبیوں کی اتباع کرے اور اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر وہ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو وہ قوم کامیاب قوم ہے۔ جن میں سے اگر کوئی قوم جس نبی کی بات کا انکار کیے ہیں تو وہ عذاب الہی میں ملوث رہے۔ اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ جو قوم نبی کی بات کو نہیں مانی، نبی کی بات کا انکار کی ہے، تو وہ قوموں پر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عذاب کو نازل کیا۔ لیکن یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ پہ بھی گناہ کرتے جا رہے ہیں، جانتے بوجھتے ہم گناہ کر رہے ہیں، اور جانتے بوجھتے نمازوں کو ہم فوت کر رہے ہیں، ہم نے جانتے بوجھتے ماں باپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، ہم جانتے بوجھتے حبیب پاک علیہ السلام کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں، ہم جانتے بوجھتے اللہ کے کلام کو ہمارے ہاتھوں سے ترک کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمارے اوپر عذاب کو نازل نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اللہ کے نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں جو باتیں کہی ہیں تو ہم اس کو ترک کر رہے ہیں، حرام کو حلال کر رہے ہیں، حلال کو حرام بھی کر رہے ہیں، حرام چیزوں کو بھی کھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب کو نازل نہیں کر رہا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں 3 وقت کھانا فراہم کر رہا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت سے مالا مال کر رہا ہے؟ تو وہ وجہ یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہماری ہر وہ ادا کو قبول کر رہا ہے۔ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں تو پھر توبہ بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کر رہا ہے، پھر گناہ کر رہے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ بندہ گناہوں سے گریز کرنے کے لیے مولا کی بارگاہ میں رجوع ہو رہا ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے توبہ کے دروازے ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں عزیزان گرامی،
اللہ تعالیٰ نے ہم امتی ہیں، ہم گنہگار امتیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وہ رحمت ہمارے اوپر نازل کر رہا ہے، لیکن بندہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے یہ کن کی طفیل میں یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو فراہم کر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو قومیں جس نبی کی بات کا انکار کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل کیا۔ کئی مثالیں لے لیں آپ، حضرت کئی نبیوں کے باتوں کا انکار کیے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت عذاب کو نازل کیا ہے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی کتنے نافرمانیوں میں رہے، ہماری زندگی کتنے نافرمانیوں میں گزر رہی ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام کی سنتوں پر ہم کیا عمل کر رہے ہیں، حبیب پاک علیہ السلام کی کیا فرمان پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو آج میرا عنوان یہی ہے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو ہمارے قدموں میں ڈال دیا ہے، تو وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر حبیب پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ اللہ، یہ حبیب پاک علیہ السلام کی شان ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی رفعت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند فرمایا۔ یاد رکھیں میرے عزیزان گرامی کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، جب بندے کو اس کے قبر میں لٹا دیا جاتا، جو بھی کوئی بھی بندہ انتقال کر جاتا ہے تو اس بندے کے ساتھی اس کے قبر میں لٹا دیے جاتے ہیں، اس بندے کو لٹایا جاتا ہے، قبر میں تدفین ہو جاتی ہے، لٹا کر بندے اس کے قبر سے دور ہو جاتے ہیں، اس کے پڑوس دور ہو جاتے ہیں، اس کے والدین اس سے دور ہو جاتے ہیں، تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا، بلکہ حبیب پاک جب اس کے قبر سے دور ہو جاتے ہیں، 40 قدم دور جانے کے بعد فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ تو تیسرا سوال ہوگا کہ من نبیوں کا، بتا تیرے نبی کون ہے؟ تو جب وہ بندہ کہنے لگے گا کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے حبیب پاک علیہ السلام کی عظمت کو، اپنے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیتا، حبیب پاک علیہ السلام کے فرمودات پر عمل کرتا اور حضور پاک علیہ السلام کے فرمان عالی شان کو سر کا تاج مانتا ہے، تو اس شخص اسی وقت کہنے لگے گا کہ ہاں یہ میرے نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس شخص کو پہچانتا ہے؟ تو جب وہ نہیں پہچانے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے، نہیں معلوم۔ اللہ، اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے، کئی مثالیں لے لیں آپ، جو حضور پاک علیہ السلام کے، جو کافر حبیب پاک علیہ السلام کی بات کا انکار کیا ہے، تو اس کا حال کیا ہوا؟ اس کا حال، اس کا ٹھکانہ صرف جہنم بنا ہوا ہے۔ ابو لہب کی مثال لے لیں، سورہ لہب اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں نازل کیا۔ ابو لہب سے پوچھا گیا کہ بتا تجھے جہنم میں کس چیز کی راحت ملتی ہے؟ تو ابو لہب کہنے لگا کہ مجھے پیر کے روز میری شہادت کی انگلی سے مجھے ٹھنڈا پانی نصیب ہوتا ہے، میری انگلی سے پانی نکلتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام نے جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس نے لونڈی کو آزاد کیا اشارے سے، تو بس وہی انگلی سے اسے پانی نصیب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اشارہ اس لیے کیا تھا کہ اس کے بھتیجے حضور پاک علیہ السلام، حبیب پاک علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کے خوشی میں ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ تو وہی عوض میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کافر کو اللہ تعالیٰ نے صرف راحت دی ہے، تو حبیب پاک علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کی خوشی پر اس نے لونڈی کو آزاد کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، اس لیے اس ابو لہب کو ہر پیر کے روز اس کے انگلی سے عذاب میں تخفیف ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حبیب پاک علیہ السلام سے اتنی بے پناہ محبت رکھتا ہے،
آج ہم کو چاہیے کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مسلمان سمجھنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے اندر حبیب پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے۔ میں ایک مثال دے دوں اور ایک مثال دوں، ابراہیم علیہ السلام نے سارا مکے کی تعمیر کی ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ نے وہ حبیب ابراہیم علیہ السلام نے کتنے پتھروں پر پیر نہیں رکھا ہوگا، لیکن مقام ابراہیم میں جو پتھر ہے تو اس کو اہمیت کیوں دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اہمیت دی ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام کی حمد و ثنا حبیب پاک ابراہیم علیہ السلام نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہے، تو اس پتھر پر تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو تا قیامت تک رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اللہ کے نبی تھے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس مقام ابراہیم جو حبیب ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر حضور پاک علیہ السلام کی شان کو بیان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کی شان کو بلند کر دیا۔ یہ حبیب پاک علیہ السلام سے اتنی محبت رکھا کرتا اللہ تعالیٰ۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزان گرامی کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے، تو یہ ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کریں اور پڑھیں کہ حبیب پاک علیہ السلام کا مقام وہ مرتبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کے مقام کو کتنا بلند کیا، ان کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند و بالا کیا ہے۔ آج مسلمان اس کو پس پش ڈال دیے، حبیب پاک علیہ السلام کی سیرت کو جاننا چھوڑ دیے، حضور پاک علیہ السلام کے قول اور فعل پر ان کے جاننا اور اس پر عمل کرنا مسلمان چھوڑ بیٹھے، اس لیے خسارے میں مسلمان نظر آ رہا ہے، ہر جگہ مسلمان ٹھوکریں کھا رہا ہے، سارا کلام حبیب پاک علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہے، لیکن کبھی ہم مسلمان یہ نہیں سوچے کہ کبھی اللہ کے کلام کو ہمارے ہاتھوں میں تھامے رکھیں۔ آج تو یہ ہو چکا ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہے کہ مسلمان حضور پاک علیہ السلام کے قرآن کو چھونے کے لیے بھی بےتاب و بے قرار نہیں نظر آ رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کے دور میں مسلمانوں میں بچوں میں اسمارٹ فون نظر آتے ہیں۔ کبھی بچہ اگر معصوم ہے، دینی تعلیم کو پا رہا ہے، تو اس بچے کے ہاتھوں میں، اس کے گلے میں قرآن جوزدان کے ساتھ نظر آیا کرتی تھی، لیکن آج ہر قصبے میں، ہر دیہات میں دیکھ لیا جائے کہ مسلمان نوجوان نونہالوں بچوں کے ہاتھوں میں اللہ کے کلام نظر نہیں آ رہا ہے، موبائل فون نظر آ رہا ہے۔ کہاں ہے حبیب پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کہاں ہو رہا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کے سنتوں کو ایجاد کیا جاتا تھا، وہ مائیں تھیں جو بچے معصومیت میں ہیں، ابھی وہ بلوغیت کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، تو مائیں و والدین اس کو سزا دے کر مسجد کی طرف رواں دواں کیا کرتے تھے۔ لیکن کہاں ہے یہ حال مسلمانوں میں؟ اور کہاں ہے وہ حال جو زان و ادب طے کر والد بزرگوار کے پاس ابتدائی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے؟ لیکن وہ وقت بھی نہیں رہا۔ والدین پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن بچوں کو کس سانچے میں ڈھلایا جا رہا ہے؟ بچوں کو دینی تعلیم کی طرف ڈھلایا نہیں جا رہا ہے، دنیاوی تعلیم کی طرف۔ تو سوچو میرے عزیزان گرامی کہ وہی بچہ تمہارے لیے بڑے ہو کر وبال جان بننے والا، تمہارے لیے راحت فراہم کرنے والا نہیں ہے، کہ وہ تمہیں اذیت اور تکلیف پہنچانے والی وہی اولاد ہوتی ہے۔ کیوں کہ وہ عظمت مصطفیٰ کو نہیں جانا۔ اگر وہ عظمت مصطفیٰ کو اگر جانتا ہے تو کبھی والدین کو اذیت نہیں پہنچاتا، اس لیے کہ وہ مسجد سے روگرداں نہیں ہوتا، مسجد کو چھوڑتا نہیں، اس کے پیر مسجد کی طرف دوڑا کیا کرتے۔ وہ شان مصطفیٰ کی ذکر حمد و ثنا بلند کیا کرنے والا وہ بچہ ہوتا۔ لیکن کبھی ہم نے وہاں پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، ہم توجہ وہاں پر دے رہے ہیں کہ جہاں پر دنیاوی تعلیم میں بچہ فیوچر میں لاکھوں کروڑوں روپے کمایا جائے، وہ تعلیم کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں۔ اللہ ہمارا حال کیا ہوگا میرے عزیزان گرامی؟ اللہ تعالیٰ بروز محشر یہ نہیں پوچھے گا کہ بتا تیری اولاد رہتی دنیا میں کتنے روپے کمائے تھے۔
اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ بچہ تیرا لا کی تعلیم کیوں حاصل نہیں کیا، اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تیرا بچہ رہتی دنیا میں کیوں لیکچرر نہیں بنا، رہتی دنیا میں تیرا بچہ کہ دنیا کی محبتوں میں کیوں نہیں رہا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ بتا تو نے حبیب پاک علیہ السلام کی سنتوں کو سنا ہے، اللہ کے کلام کو تو نے پڑھا ہے، اللہ کا کلام کہاں پر نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کے سینے پر اللہ تعالیٰ کلام کو نازل کیا۔ آج مسلمان اس کو منقطع کر دیے۔ اللہ اکبر، اگر اللہ چاہتا تو پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ کلام مجید کو نازل کیا کرتا، لیکن اللہ نے نازل نہیں کیا، حبیب پاک علیہ السلام کے سینے پر نازل کیا۔ لیکن آج وہی مسلمان کلام مجید کو محرابوں میں سجایا گیا ہے۔ رمضان آیا تو اللہ کا کلام یاد آتا، رمضان یاد آتا ہے، رمضان آتا ہے تو نمازیں یاد آتی ہے۔ آج مسلمان کا حال یہ ہو چکا ہے، اس لیے ہر جگہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آ رہا۔ ہمیں چاہیے کہ سمجھے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیرت طیبہ کو جانے، حضور پاک علیہ السلام کا کیا فرمان ہے، حبیب پاک علیہ السلام نے کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اور حبیب پاک علیہ السلام یہ ایک حدیث سن لیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہا کہ جب تک کہ تمہیں مومن کامل تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی بیوی بچے اولاد سے زیادہ تمہارے دلوں میں میری محبت نہ ہو تو تم مومن کامل نہیں بن سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہا اگر تم مومن کامل بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کے حضور پاک علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا کریں۔ یہ مسلم مومن کی پہچان ہے جو حبیب پاک علیہ السلام کی محبت کو دل میں بساتا ہے۔ مومن حبیب پاک علیہ السلام سے دور نہیں بھاگتا، حضور پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ مومن کی پہچان ہے، مومن کی علامت ہے، یہ شان مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے۔ آج ہمیں چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام کے شان اور حضور پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھیں۔ مسلمان عظمت مصطفیٰ کو چھوڑ دیے ہیں تو ہر قبیلہ ہر طبقہ حبیب پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی شان کو، حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنا چھوڑ دیے، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ، حبیب پاک علیہ السلام کے قول اور فعل پر عمل کرنا چھوڑ دیے، تو اس لیے ہر جگہ حبیب پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ اگر مسلمان حبیب پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو عام کرتے ہیں اور حبیب پاک علیہ السلام کی سنتوں کو عام کرتے ہیں تو بتاؤ کہ مسلمان کہ کون حبیب پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ مسلمان خود حبیب پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو غیر کیوں نہیں کریں گے؟ ہمیں چاہیے کہ اس کو سمجھیں۔ یہ بڑی بات کہہ رہا ہوں لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، مسلمان اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ مسلمان حبیب پاک علیہ السلام سے محبت رکھیں تو وہ کبھی مسلمان کسی کے شان میں گستاخی نہیں سن سکتا۔ کوئی صحابی، کوئی حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں، پہچانیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری بقا والی دنیا کو بہتر کرے گا، اور رہتی دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں شان و شوکت سے اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو توجہ دیں، حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو جاننے کی کوشش کریں۔ حضور پاک علیہ السلام نے کیا بیان کیا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنی چاہیے، کہ اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنی چاہیے، اپنی زندگی میں کس پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عظمت مصطفیٰ کیا ہے؟ عظمت مصطفیٰ وہی ہے جو حضور پاک علیہ السلام کی قول اور فعل کو جانتا اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہی مومن کامل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیادوں میں پہلی بنیاد کیا رکھا ہے
کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی بنیاد حبیب پاک علیہ السلام کا دل سے تصدیق کرنا، یہ بنیادی چیز ہے مسلمان ہونے کے لیے، اس کی بنیادی چیز ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام کلمہ توحید کا دل سے تصدیق کرنا۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج بیت اللہ و صیام رمضان۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم اسلام کی بنیادوں میں پہلی بنیاد یہی ہے کہ دل سے تصدیق، کلمہ توحید کا دل سے تصدیق کرنا، نمازوں کو قائم کرنا، رمضان کے روزوں کو رکھنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں صاحب استطاعت بنایا ہے تو زکوٰۃ، اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا نکالنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ مسلمان اس کو چھوڑ بیٹھا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، نماز اس کے لیے کوئی اہمیت کا حامل نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے دل سے تصدیق کرنا، اس کا بھی کوئی اس کا پرسان حال نہیں رہا۔ اور پھر زکوٰۃ کا مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس میں سے ایک پرسنٹ جو ہے زکوٰۃ نکالو۔ وہاں پر مسلمان نہیں نظر آ رہا ہے، بس رمضان کے روزے کوئی رکھے یا کوئی نہ رکھے، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ تو بتاؤ میرے عزیزان گرامی، کیا ہم حبیب پاک علیہ السلام کی سنتوں پر کیسے عمل ہو رہا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ طرح طرح کے پریشانیاں نازل کر رہا ہے، پھر بھی مسلمان دعا کر رہے ہیں تو قبول نہیں رہی، تو اللہ کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا؟ ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا کہ دل سے ہم نے حبیب پاک علیہ السلام کو تصدیق ہی نہیں کیا ہے؟ تو بتاؤ میرے عزیزان گرامی، ہم کیا خاک عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان رہے ہیں؟ عظمت مصطفیٰ یہی کہتا ہے کہ مومن بننا چاہتے ہو تو حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا کرو، عمل کیا کرو۔ مومن ہے تو عظمت مصطفیٰ کو دل سے لگاتا ہے، دل سے جانتا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہے کہ ان چیزوں کو جانیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں کہ عظمت مصطفیٰ پر آج جو میرا عنوان تھا بڑا ہی اہم تھا، عظمت مصطفیٰ اور دور حاضر میں مسلمانوں کا حال، یہ ہمارے حال ہے۔ اگر مومن کامل ہے تو وہ کبھی عظمت مصطفیٰ کو اپنے دل سے دور نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ اس پر جانیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو جاننے کی کوشش کریں، اور حضور پاک علیہ السلام کی شان کو بلند کرتے رہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ اور حبیب پاک علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا، صرف اب دنیا میں تشریف بھی لا رہے ہیں تو ربی حبلی امتی کہتے ہوئے دنیا میں آپ نے تشریف لائے۔ طائف کے میدان کے واقعے کو یاد کرو میرے عزیزان گرامی، کہ جب آپ نے طائف کے لوگوں نے اس میدان میں حضور پاک علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کی، لیکن حبیب پاک علیہ السلام نے اس کو سہا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے جوتوں سے خون لہان ہو چکا تھا، کہ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہنے لگتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں کہ میرے پروں کی ہوا سے میں ان لوگوں کو نیست و نابود کر دوں گا۔ لیکن حبیب پاک علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے جبرائیل تمہیں نیست و نابود ان لوگوں کو کر دو، لیکن حبیب پاک علیہ السلام نے پیار و محبت سے کہا ہے کہ اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی کے لیے زحمت بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ میرے کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو رحمت بنا کر بھیجا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود کلام مجید میں بھی کہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہ حبیب پاک علیہ السلام کی شان ہے کہ وہ طائف کے میدان میں لوگوں نے پتھروں کی بارش کی تو حبیب پاک علیہ السلام نے کیا کہا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں میری عبادت کرنے والے ہوں گے، میرے مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ یہ حبیب پاک علیہ السلام کی شان ہے میرے عزیزان گرامی۔ ہمیں چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھیں، تو یہی ہمارا ایمان ہے۔ مسلمان کا ایمان یہی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھنی چاہیے۔ آج ہمیں ان چیزوں پر سوچنے اور عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ مسلمان اس کو جانیں، سمجھیں کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے، حضور پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند کیا ہے۔ آج اس کو جاننے
اور پہچاننے کی سخت ضرورت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر بڑے بڑے علماء کرام نے، مفتیان اعظام نے کتابیں لکھی ہیں، سیرت طیبہ لکھی ہے۔ آپ اس کو جانیں، وہ کتابوں کے لئے پڑھیں اور اس پر اب اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اور ہمیں چاہیے ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے قول اور فعل کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں میں حضور پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی حضور پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اس چینل کے جتنے بھی مینجمنٹ ہے اور جتنے بھی ملازم ہیں، اللہ ان تمام کے گھروں میں، ان کی تمام کی زندگیوں میں خوشحالی نازل فرما۔ اے اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی جان مال آبرو عصمت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان تمام کے گھروں میں، ان کی کمائیوں میں، ان کی نوکریوں میں، ان کی تنخواہوں میں امید سے زیادہ اضافہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے گھروں میں، کمائیوں میں، کاروباروں میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے لیے ہم تمام کو اجازت دیں، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔